جو شخص اللہ کی حکمت پر ایمان رکھتا ہے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، اور یہی مومن کی نشانی ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ چڑیا نے خدا سے شکایت کی، میرے اللہ، بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیجا اور میرا گھونسلہ خراب ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے کے لیے، اسی وجہ سے طوفان بھیجا تاکہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کرو اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ در حقیقت انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کون سی حکمت اور مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود ہی پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ جان لو، اگر آج تم اپنے رب سے شکوہ کر رہے ہو کہ یا اللہ، میری ہی کوئی بھی تدبیر کام کیوں نہیں کر رہی، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا کچھ بھی ممکن کیوں نہیں ہو رہا، تو سنو، جب اللہ کی حکمت اور تدبیریں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں نا، تو اچانک کچھ نشانیاں تم پر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تب تمہیں اللہ کی مصلحت اور ان میں چھپے راز عیاں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر تم ذرا غور کرو تو ہر لمحہ ایک اندیکھی طاقت تمہارے وجود کی نشو و نما اور ارتقاء کے لیے جس نوعیت کے سر و سامان کی حاجت تمہیں پیش آتی ہے فراہم کرتی ہے۔ جو ہستی ساری کائنات کی تدبیر کر رہی ہے، وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی، عروج و زوال اور تمہاری قسمت کے بناؤ اور بگاڑ کے عالمگیر انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یاد رکھنا، خدا کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اور نہ ہی کسی کا یہ مقام ہے کہ تمہیں ضرر پہنچا سکے۔ وہ رحمان اپنی تدبیر سے ہی قدم قدم پر تمہاری رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کبھی تم نے سوچا جو بیج تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ یاد رکھنا، تمہارا رب مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ جب چاہے اپنی تدبیر سے خاک کو آفاق کی بلندی نصیب کر دے۔ اللہ تو فرماتا ہے، بھلا کون ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ بے شک اول و آخر تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی۔